عزیزان گرامی، اصحاب ایمان، آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے فطرت سلیمہ۔ عزیزان محترم، اللہ کی بنائی ہوئی ایک متوازن و معتدل طبعی خصلت و جبلت ہے، ایک حکمت بھری ربانی تخلیق و تشکیل ہے جس میں نفوس بشریہ کو ڈھالا گیا ہے تاکہ وہ راہ اعتدال پر قائم رہیں، اور تمام شریعتیں، ادیان و کتب سماویہ بھی اس کی حقانیت پر متفق ہیں۔ یاد رکھیے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی وہ فطرت ہے التی فطر الناس علیہا، یعنی جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اللہ کا رنگ ومن احسن من اللہ صبغہ، یعنی اللہ کے رنگ سے اور کس کا رنگ بہتر ہے؟ میرے بھائیوں، یہی وہ انسانی طبیعت و خصلت کی پاکیزہ بنیاد و پسندیدہ فطرت ہے جو پیدائش کے وقت ہی سے اللہ رب العزت نے انسان میں ودیعت فرما دی ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیس من مولود یولد الا علی ہذہ الفطرہ، یعنی کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر یہی فطرت لے کر۔ اور اس فطرت سے مراد انسان کا وہ طبعی میلان ہے جو اللہ پر ایمان لانے، نیک اعمال کرنے، فضائل و پاکیزگی اور اعلیٰ اقدار اور اخلاق سے آراستہ ہونے کے لیے تیار رہتا ہے۔ انسان کو اس کے رب کی معرفت حاصل کرنے اور اپنے خالق کو براہ راست پہچاننے کے لیے اسی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، الا الذی فطرنی فإنہ سیہدین، یعنی سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا سو بے شک وہی مجھے راہ دکھائے گا۔ اپنی اسی فطرت کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایک عظیم رب ہے جو تدبیر کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ ہم اس کی نعمتوں کو محسوس کرتے ہیں، اس کی قدرت کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، فطرت کی وجہ سے انسان وہی کام کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے جو اس کی اصل تخلیق اور جسمانی ساخت سے مناسبت رکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو پیدا کیا اور اس میں مردانگی اور باپ بننے کی صلاحیتیں رکھی۔ عورت کو پیدا فرمایا تو اس میں رحمت اور ماں بننے کی خصوصیات ودیعت فرمائی۔ لہذا فطرت سلیمہ انسان کو اللہ کی تخلیق میں اس کی سنتوں پر قائم رہنے کی دعوت دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور یہ کہ اسی نے جوڑا نر اور مادے کا پیدا کیا ہے۔ چنانچہ مرد اپنی کردار و گفتار میں، اپنی ظاہری شکل و صورت میں غیرت و حمیت، شرافت و نجابت کی اقدار سے آراستہ ہوتا ہے، اپنے سلوک و معاملات میں پختگی و اعلیٰ ہمتی کا مظاہرہ کرتا ہے،
جبکہ عورت کی تزئین و خوبصورتی اس کے باوقار لباس میں ہے، اس کے حیادار رویے میں ہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ نرم دلی اور شفقت سے پیش آنے میں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے درمیان نکاح کو ایک فطری اور شرعی طریقہ قرار دیا ہے۔ جو اس سے انحراف کرتا ہے وہ اپنی طبعی خصلت و جبلت سے دور ہٹ جاتا ہے، اپنی اصل تخلیقی فطرت سے بھٹک جاتا ہے، روئے زمین سے اس کی نسل منقطع ہو جاتی ہے۔ سلیم الفطرت لوگ اس کے اس فعل سے سخت نفرت کرنے لگتے ہیں، اور وہ اپنی تخلیق میں اپنے رب کی حکمت سے روگردانی کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر، قال اللہ تعالی انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے سب بندوں کو یکسو بنایا، یعنی وہ حق کی طرف مائل ہونے والے ہیں اور اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، لیکن ان کے پاس شیاطین آئے اور انہوں نے ان کو ان کے دین سے دور کر دیا، یعنی شیاطین نے انہیں بہکایا اور انہیں فطرت سلیمہ اور درست اطوار و اخلاق کے راستے سے ہٹا دیا، چنانچہ وہ اللہ کی تخلیق میں تغیر و تبدل کر بیٹھے اور شیطان کی اطاعت گزاری کے مرتکب ہوئے، جس نے انہیں یہ کہتے ہوئے دھمکایا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور البتہ ضرور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں بدل لیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے ڈریں اور اپنی پاکیزہ فطرت، اپنی اعلیٰ اقدار، اپنے معاشرتی آداب اور روایات سے جڑے رہیں اور اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلیں جو فطرت سلیمہ کا دامن تھامے ہوئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ الحمدللہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدیہ من بعد، اما بعد۔ عزیزان من، اصحاب ایمان، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جو اپنی فطرت کا محافظ ہے، اپنی پاکیزہ روایات کا پاسدار ہے اور اپنی شریفانہ اقدار سے وابستہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، چنانچہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس نعمت پر مکمل شکر گزاری تبھی ممکن ہے جب ہم ان اسباب سے چوکنے و خبردار رہیں جو اس فطرت میں تغیر پیدا کر سکتے ہیں، اور ان عوامل سے بچیں جو اس میں بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا خبردار رہیں، محتاط رہیں، ان قبیح اخلاق و عادات سے بچیں، ان بیگانہ تہذیب و ثقافتوں سے دوری اختیار کریں جو بعض نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور جنہیں مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے فروغ دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، ہر قوم و معاشرہ اپنی تہذیب، عادات و روایات پر فخر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے
آپ کو ایک ایسے کامل و افضل معاشرے سے نوازا ہے جس کی تہذیب و ثقافت اس کی شریعت مطہرہ سے ہم آہنگ ہے اور اس کی بنائی گئی فطرت کے عین مطابق ہے، التی فطر الناس علیہا، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لہذا کسی شخص کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی معاشرتی شناخت کو اتار پھینکے، اپنی تہذیب و روایات سے دستبردار ہو جائے اور ان لوگوں کی اندھی تقلید میں لگ جائے جو اپنے طرز گفتگو میں، بالوں کی تراش خراش میں، لباس کے انتخاب میں، اپنی چال ڈھال اور حرکات و سکنات میں فطرت سے انحراف کر چکے ہیں، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے پیچھے لگے جن کے میل جول اور تعلقات کا انداز فطرت سے ہم آہنگ نہیں ہے، نہ ہی اپنے جسم کو کھیل تماشا بنا کر اس پہ ٹیٹوز یا نقش و نگار بنانے والوں کی نقل کریں۔ یاد رکھیے یہ سب کچھ ہمارے مہذب اور اصل معاشرے کی روایات کے خلاف ہے، اور خبردار یہ نہ کہیے ان احسن الناس احسنا وَإِنْ أَسَاءُوا أَسَأْنَا وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنُوا أَن تُحْسِنُوا وَإِنْ أَسَاءُوا أَلَّا تَظْلِمُوا، یعنی اگر لوگوں نے اچھا سلوک کیا تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، اور اگر انہوں نے برا سلوک کیا تو ہم بھی برا سلوک کریں گے، بلکہ تم اپنے آپ سے عزم کرو کہ اگر لوگوں نے اچھا سلوک کیا تو تم بھی اچھا سلوک کرو گے، اور اگر انہوں نے برا سلوک کیا تو تم ظلم نہیں کرو گے۔ لہٰذا آئیے ہم سب مل کر اپنی پاکیزہ فطرت کی حفاظت کریں، اپنی عربی زبان سے جڑے رہیں، اپنی شناخت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تاکہ یہ شناخت ایک شاندار قلعہ بن جائے جو ہماری نسلوں کی حفاظت کرے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے فخر کا باعث بنے، اور ہمارے وطن کے مستقبل کے لیے بہترین سرمایہ ثابت ہوں۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان احکامات کو اور ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو رب العالمین صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے ہیں رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلوا وسلموا علی سیدنا و نبینا محمد، اللہم صل وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ والتابعین، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الاکرمین۔